کوئی گھر میں بچہ نہیں تھا، اللہ کوئی آدھا چمچ پانی ڈالنے والا نہیں تھا۔ ارے میری بہنوں، آج تم شوہروں سے لڑتی ہو، ذرا اسلامی تاریخ دیکھو، یہ بھی تو ہے۔ اور ابھی دنوں کی بات تھوڑی ہے، بلند شہر کی بات ہے، ابھی وہ زندہ ہے، لیکن ذرا سنو، اللہ اللہ، وہ لڑکی کا سر پھٹ گیا اور وہ لڑکی بے ہوش پڑی ہے بیچاری صبح سے لے کر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی 30-35 سال کی اگر کوئی بیوہ عورت ہو اور اس کی کوئی بیٹی ہو جس کے رشتے نہیں آتے، اس کے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے ڈھونڈا تلاشا، گاؤں میں ایک عورت نکل گئی، اس نے کہا ایسے ایسے، کہا میرا پیغام میرے بارے میں بتانا۔ اس نے بتایا جا کر کہ سید صاحب نے یوں ایسے ویسے، تو وہ رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا بڑا مالدار، اتنے پیسے والے، اور اس کی 2 بیٹیاں اور تھی۔ اس نے شادی کرنے کے، اس نے رشتہ کرنے کے بعد اس نے کہا جو میری ان 2 سالیوں سے اگر رشتہ کرے گا تو 7-7 لاکھ روپے کا اسے مکان دوں گا یا پھر کاروبار کے لیے پیسے لے لیں، مگر شرط یہ ہے کہ نمازی ہو۔ اس نے میری تاریخ لے لی، 17 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ میں نے کہا جمعہ کے دن آ رہا ہوں، جمعہ میں تقریر کروں گا، نماز پڑھاؤں گا، پھر اس کے بعد تمہارا نکاح ہوگا۔ سارا پورے کا پورا خرچہ اس نے اٹھایا، گاؤں والوں کو دعوت دی، جہیز بھی لڑکی والوں سے، مگر پیسہ اسی کا تھا۔ اللہ اللہ، پورا خرچہ، میں پہنچ گیا، نکاح پڑھا دیا۔ اللہ اللہ، وہ بی بی دعائیں دے رہی ہے، بیوہ لڑکی دعائیں، اس کی ماں دعائیں دے رہی ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں مگر اس کا پھر وہ کینسر ہرا ہو گیا، پھر اس کا کینسر ہرا ہو گیا۔ اللہ، پھر ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب یہ نہیں بچے گا۔ اب تو جو اس کی بیوی اتفاق سے پیٹ سے تھی، بچے کی امید تھی، غریب بیوی کو جب پتہ چلا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غریب کی لڑکی جو سکون دے دیتی ہے، وہ مالدار کی لڑکی تمہیں بلٹ اپاچے تو دے سکتی ہے مگر سکون نہیں دے سکتی۔ وہ غریب کی بیٹی، غریب کی رو رو کر کے دعا کر رہے ہیں، اللہ پہلے تو میرا شوہر ملتا نہیں تھا، مل گیا، اے اللہ وہ بچے گا نہیں، ایسی بیماری ہے مجھے پتہ بھی نہیں تھا مولا، اس سے تو میرا نکاح ہوتا ہی نہیں، اے اللہ میرے شوہر کو ٹھیک کر دے، دعائیں کر رہی ہے۔ سورہ واقعہ میں نے تقریر میں بیان کیا تھا، اگر جو بیوی 3 مرتبہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے دعائیں کرے تو اس بیوی کی شوہر کے حق میں ایسی دعا ہوتی ہے جیسے فاطمہ کی دعا حضرت علی کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعائیں کر رہی، بیچاری نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی۔ ایسے وقت میں ایک تو ویسے گری پڑی رہی تھی لڑکی، اس سے کھایا پیا نہیں جاتا، 4واں-5واں مہینہ، پریشان تھی۔ بی بی سے کہا تم پریشان مت ہو، تم پریشان مت ہو، اللہ زندگی دے گا تو ٹھیک ہے، موت دے گا تب بھی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تقریر سن لی، اس نے کہا تم ایسا کرو، سید صاحب سے بات کرو ہینڈ فری کر کے۔ اس نے بات کری، کہا حضور ایک بات بتائیں، قرآن میں کوئی نہ کوئی تو آیت ہوگی جو کینسر کا علاج ہو۔ میں نے کہا بیٹا ہے تو، مگر اگر کر لو تو ہے علاج، اگر کر لو تو۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھو۔ کتنے نام ہیں؟ اور میں نے کہا 28ویں سپارے کی آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میں نے اس کا نام پوچھا، اس کے نام کے عدد نکال کے بتا دیا، بیٹا اتنی مرتبہ پڑھ لو۔ کہنے لگی حضور کب پڑھوں؟ میں نے کہا تہجد میں پڑھ لو۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی روزانہ رات کو تہجد میں پڑھتی ہے اور رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے۔ 1 مہینہ دعا کرتے کرتے روتے روتے گزر گیا، بیچاری سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ ایک تو ویسے ہی امید سے تھی، تھوڑا سا کھانا کھا رہی ہے، اب اگر چل رہی ہے تو چکر آ رہا، بیٹھ رہی ہے تو چکر آ رہا، اٹھ رہی ہے تو چکر
اب محرم کا مہینہ آ گیا. سبحان اللہ. جیسے ہی محرم کا مہینہ آیا، ایک دن 2 دن 20 محرم گزر، 21ویں رات آتی جو حضرت علی کی شہادت کی رات ہے. پڑھتے پڑھتے قرآن سامنے تھا، دعا مانگ رہی تھی، چکر آ گیا، آنکھوں کے نیچے اندھیرا، بہت زیادہ چکر آیا تو اس نے سوچا میں تھوڑی دیر دیوار سے ٹک جاؤں. جیسے ہی دیوار سے ٹکی ہے، آنکھ لگی ہے تو سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے، چادر جو اوڑے تھی وہ اتر جاتی ہے. اللہ، کوئی آنے والی تھی اور سر پہ دوپٹہ سنبھال کے، چادر سنبھال کے کہتی ہیں بیٹی تو میرے بچوں کا صدقہ مانگ رہی ہے اور خود سو رہی ہے. کہا میرے بچوں کا صدقہ مانگ رہی ہے اور خود سو رہی ہے. اللہ اللہ، وہ لڑکی کہتی ہے جب میں نے آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی، کوئی نہیں تھا. میں نے دیکھا قرآن شریف کھلا ہوا، قرآن شریف میں سے ایک ہری لائٹ نکلی. یہ سب کچھ قاری وسیم صاحب نے بیان، وہ لائٹ نکلی. اللہ اللہ، اور وہ لائٹ اس لڑکی کے چہرے پہ گری، اس کی آنکھ اور کھل گئی. اللہ اللہ، وہ لڑکی کہتی ہے وہی ہری لائٹ میرے شوہر کی چارپائی پہ چلی گئی. میں دیکھ رہی ہوں سر سے لے کے پاؤں تک وہ ہری لائٹ اتر جاتی ہے. وہ لڑکی بولی میں نے دیکھا مگر چکر آ گیا، دیوار سے ٹک گئی، آنکھیں بند کر لی. کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا جا 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 اٹھ جا، تیرا شوہر ٹھیک ہو گیا. بے شک. سبحان اللہ. اتنے میں اذان ہونے لگی اور جیسے ہی اذان ہوئی وہ لڑکی اٹھی، خوشی کے مارے قرآن کو چوما بند کرا، جا کے شوہر کے اوپر گر گئی. کہا اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک، جیسے پاگل نہیں ہوتے. کہا خوشی کے مارے، کہا اٹھو تم ٹھیک ہو گئے. وہ لڑکی کہنے لگی ٹھیک ہو گئے تم. اللہ، وہ سمجھا نا میری بیوی کمزور ہو گئی، یہ دماغ کا توازن ایسی ہو گیا، بیچاری پر لوڈ بہت ہے، اوپر پیٹ سے، سمجھے یہ ساری باتیں. بیوی کے سر پہ ہاتھ پھرایا، بٹھالا، پانی لایا، پانی پلایا. کہا پریشان مت ہو، ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن بیوی کہاں مانے؟ بیوی والی تم ٹھیک ہو گئے، جاؤ، میں نے کہہ دیا، مجھے بتا دیا ٹھیک ہو گئے. کہا کس نے بتایا؟ کہا مجھے لگتا میں حسن حسین کا صدقہ مانگتی تھی، انہوں نے یہ کہا میرے بیٹوں کا صدقہ تجھے مل گیا، شاید فاطمہ ہوں گی. اللہ اللہ، جب اتنا کہا میرے شوہر میرے کہنے سے تم چلے جاؤ، جاؤ دلی چلے جاؤ اور جا کر کے تم اپنا چیک اپ کراؤ، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو گئے. میرا قرآن پہ ایمان ہے، میں نے دیکھا ہری لائٹ نکل رہی تھی. جاؤ میرے شوہر، لگتا تم ٹھیک ہو گئے. کہا چلو ناشتہ بناؤ. ناشتہ کرا، بی بی کا دل سمجھانے کے لیے گاڑی تو کھڑی تھی، دلی چلا گیا. سبحان اللہ. جیسے ہی دلی گیا، جی وی پنتھ میں اس نے چیک اپ کرایا تو نارمل آیا. اب تو اس کا دل میں دل پڑ گیا، ارے پھر اور بڑا والا جو چیک اپ تھا، پہلے تو چلو بیوی کو دکھا دوں ایسے ہی چھوٹا موٹا چیک اپ، جب نارمل آیا تو اس کے دل اور مطمئن. اس نے بڑا چیک اپ کرایا، جو چیک اپ کرایا سارے نارمل. ڈاکٹر بولے یہ بتا تیرا سرجن کون ہے، یہ بتا تیرا علاج کس نے کیا ہے، تیرے کاغذ تو ہمارے یہاں ہیں. امریکہ تک ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا، مگر بول تو ٹھیک کیسے ہوا. اللہ، وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرا سرجن، میرا ڈاکٹر میری بیوی ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا میں مالدار کے چکر میں تھا، وہ چھوڑ کے چلی گئی. یہ غریب کی بیٹی نے اپنی جان میرے لیے داؤ پہ لگا دی اور مجھے ٹھیک کر دیا. آج میری بہنیں اپنے شوہر کے لیے کیوں ایسی نہیں بنتی، اور تم بھی کیوں اپنی بیوی کے لیے ایسے نہیں بنتے ہو؟ آج گھر گھر میں کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں؟ آج کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں؟ آج کیوں مار پیٹ ہو رہی ہے؟ ذرا ذرا بات پہ تم اپنی بیوی پہ جوتا چپل اٹھا لیتے ہو، تماچے مارتے ہو، گالیاں بکتے ہو. میرا موضوع یہی تھا، یہی آنا تھا مجھے. اللہ اللہ کہنے لگا میری بیوی نے میرا علاج کیا.
CS है बताओ? कहा नहीं। कहा MD? कहा नहीं। कहा BOMS? कहा नहीं। कहा फिर कौन सी डॉक्टर है? कहा वो रूहानियत की डॉक्टर है, उसने कुरान से इलाज किया है। कुरान से कहा अपनी बीबी को हफ्ते में एक दिन हमारे यहाँ रख दो, हम मुंह मांगी तुम्हें तनख्वाह देंगे, ऐसे डॉक्टर की हमें जरूरत है। वो कहने लगा वो पागल डॉक्टर, सुनो वो मेरी बीबी मुझसे दिलो जान से प्यार करती है, उसने अपने अल्लाह से मांगा, मैं सोता था वो रात रात भर रोती थी। आज कौन सी ऐसी बीबी है जो अपने शौहर के लिए रो रही हो? जाने कितनी मेरी बहनें ऐसी है, तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा तुम्हारा शौहर सऊदी अरब चला जाए, तुम्हारा शौहर ड्राइवर हो, तुम्हारा शौहर कहीं बंबई या चेन्नई वगैरह चला जाए, तो तुम मेले ठेलों में दूसरे लड़कों से बातें कर रही हो, मोबाइलों में तुम्हारे SMS पकड़े जा रहे हैं, मोबाइलों में तुम्हारी वीडियो कॉलिंग पकड़ी जा रही है। मेरी बहन तुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लड़की वो लड़का कहने लगा मेरी बीवी ने मुझे कुरान से ठीक किया है। उसने जेब में हाथ डाला तो जितने पैसे थे अपनी बीबी के लिए सोने का हार ले लिया। कहा आज अगर मेरे पास 10 लाख भी होते तो बीबी पे कुर्बान कर देता। अल्लाह 10 लाख जितने होते कुर्बान कर देता। हार लिया। उधर वो लड़की के कारनामे सुनो। लड़की दरवाजे पे आई थी शौहर को लखाने, जाओ मेरे सरताज, और दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को ठीक कर देना, मौला ठीक कर देना। रात भर उस लड़की ने कुछ खाया नहीं था, एक तो पेट से थी बेचारी, से संभल के खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन जैसे ही दरवाजे से वापस आई, मेरी तरफ तवज्जो रखो, जैसे ही दरवाजे से वापस आई उसे सैयदा फातिमा याद आ जाती है, और जैसे ही सैयदा फातिमा आई याद आई, उसने वुजू बनाया, सूरह नूर और सूरह तोहा पढ़ना शुरू कर दी, और पढ़ते 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 कुरान खुला था। वो लड़की दुआएं कर दी, अल्लाह मेरे शौहर की रिपोर्टें नॉर्मल आ जाए, मेरा शौहर ठीक आ जाए, ठीक हो जाए। उस लड़की को चक्कर आया, जैसे ही चक्कर आया लड़की गिरी, सर फट गया, खून निकल निकल के जम गया, लड़की बेहोश हो गई। बेचारी का दुपट्टा अल्लाह जाने कहाँ था, लेकिन वो बेहोश पड़ी है, कुरान खुला है, कोई घर में बच्चा नहीं था, अल्लाह कोई आधा चम्मच पानी डालने वाला नहीं था। अरे मेरी बहनों, आज तुम शौहरों से लड़ती हो, जरा इस्लामी तारीख देखो, ये भी तो है। और अभी दिनों की बात थोड़ी है, बुलंदशहर की बात है, अभी वो जिंदा है। लेकिन जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह, वो लड़की का सर फट गया और वो लड़की बेहोश पड़ी है। बेचारी सुबह से लेकर के दोपहर तक, उधर 4 बज गए, रिपोर्टें कराते कराते, सारे चेकअप कराते कराते, उधर से रिपोर्टें मिलने में 4 बज गए। बेचारी ने न खाना खाया न पानी पिया, बेहोश पड़ी है, बेहोश। मगर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे। कुरान खुला पड़ा, लड़की का दुपट्टा अलग है और वहां पे पड़ी है, कोई आधा चम्मच पानी पिलाने वाला नहीं है। इतने में शौहर 4 बजे जब घर में आया, दरवाजे पे